بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المرابحۃ والتولیہ، اس کے آخر میں جو فصل ہے وہ مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 78 اور اس کی 78 کی آخری لائن، اور مکتبہ بشریٰ کے صفحہ نمبر 110 کی آخری لائن۔ فصل ومن اشترى شیئا مما ينقل ويحول۔ چونکہ اس فصل کے تحت جو مذکور مسائل ہیں ان کا تعلق وہاں باب المرابحہ و تولیہ کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے اس کو فصل کر کے جدا کر دیا، فصل کر کے مفصول کر دیا، یعنی جدا بیان کر دیا، الگ فصل بیان کر دیا۔ وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ۔ یہ معرکۃ الآراء بحث ہے۔ معرکۃ الآراء اس لیے نہیں کہ مشکل ہے، من وجہ مشکل بھی ہے جدید صور کے لحاظ سے، لیکن کثیر الاستعمال ہے، کثیر الاستعمال ہے۔ آج کل ہمارے بہت سارے مسائل کا تعلق انہی کے ساتھ ہے، اور یہ ایک پورا عنوان ہے فقہ کا جس کا نام ہے بیع ما لم یقبض۔ جو چیز ابھی قبضے میں نہیں آئی اس کی آگے بیع کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس بارے میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ تو بتاتے ہیں، اچھا اس میں حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فقہ البیوع میں بہت مفصل کلام کیا ہے، اور بیع ما لم یقبض کو اچھے طریقے سمجھایا ہے، پھر قبضہ سمجھایا ہے کہ قبضہ کس کو کہتے ہیں، پھر یہ کہ آج کل کا اس طرح کی جدید صورتیں کون کون سی ہیں جو بیع ما لم یقبض کے تحت داخل ہیں، اور ان کا شرعی حکم کیا ہے، اور ان میں کہاں کہاں گنجائش ہے، وہ سارا انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا میں نے بحمد تعالی سارا مطالعہ کیا ہے۔ تو اس کا جو خلاصہ ہوگا وہ میں آج آپ کو عرض کر دوں گا، تاکہ آپ کو اس کے ساتھ بیع ما لم یقبض پڑھنے کے ساتھ جو عرف میں اس سے متعلقہ رائج مسائل ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں۔ فقہ البیوع میں یہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں عنوان کا نام اور نمبر۔ یہ فقہ البیوع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392، اور اس کا عنوان ہوتا ہے فقہ البیوع میں، عنوان اس کے آخر تک کی چلتے ہیں ترتیب سے۔ عنوان نمبر 171 171 الشرط السابع ان یکون مقبوضا للبائع، یہ عنوان ہے اس کا، الشرط السابع ان یکون مقبوضا للبائع، یہ اس کا عنوان ہے جس کے نیچے انہوں نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور کئی چیزیں بیان کرتے چلے گئے ہیں۔ آگے ما یکون قبضا وما لا یکون، القبض فی العقار، القبض فی دار التی یسکنها البائع، القبض فی دار الموجرہ، حل التسجیل فی النظام العقاری یعتبر قبضا، کہ جو رجسٹری کرا دیتے ہیں زمین کی کسی کے نام، کیا رجسٹری کرا دینے سے قبضہ ہو جائے گا؟ قبض المکیلات والموزونات معنی جریان الساعین، یہ ایسے چل رہا ہے۔ قبض العلب المعبہ، جو پیک شدہ ڈبے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو بڑا تفصیل سے اس کا سب کا انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ تو اس کو دیکھیں، مسئلہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ من اشتری شیئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، جو کسی آدمی نے ایسی چیز خریدی، اس خریدنے والے سے مراد میں ہوں، مثلا میں نے خرید کر آگے بیچنا ہے حذیفہ کو، جس آدمی نے کوئی چیز خریدی اس میں سے جو منقولی ہے، ينقل ويحول عطف تفسیر ہے، جو منتقل کی جا سکتی ہے، جو حول کا معنی بھی منتقل کی جا سکتی ہے، جو منتقل کی جا سکتی ہے، لم یجوز له بیعہ، تو اس چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے آگے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ میں نے ایک چیز خریدی کسی سے اور میں آگے حذیفہ کو بیچنا چاہوں تو یہ میرے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس خریدی ہوئی چیز پر میں قبضہ نہ کر لوں۔ اب اس قبضے کی کیا صورت ہے؟ اچھا پہلے اس کو میں قبضہ ہی بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے موبائل خریدا اور میں آگے موبائل بیچنا چاہتا ہوں، میں نے گاڑی خریدی، میں گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، میں نے وہاں سے کوئی کپڑے کا کاٹن ایک لے لیا پورا اور میں آگے بیچنا چاہتا ہوں، یہ تب جائز ہوگا جب وہ میں اس کو لے کر اپنے قبضے میں لے لوں پھر آگے بیچوں، ورنہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں اس وقت جتنی بیوع ہو رہی ہیں ان میں سے بیشتر اکثر بغیر قبضے کی ہو رہی، چیز خریدی اور قبضہ نہیں کہ آگے بیچ دی۔ مثلا میں نے نا کسی گاڑی لی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نا سودا ہمارا ہو گیا، میں آپ کو یکم کو گاڑی حوالے کر دوں گا۔ اب جس سے گاڑی لی ہے وہ مثلا میرا ہمسایہ دار ہے، دوسرا بھی میرے پاس آ جاتا ہے کہہ رہے گاڑی لینی ہے، تو میں نے کہا میں نے اسے لے لی ہے، مثلا میرا گاڑیوں کا کام ہے، لوگ مجھے بیچ جاتے ہیں، میں آگے بیچتا ہوں،
تو میں سے کہتا ہوں ہاں جو آپ کی مطلوبہ گاڑی ہے نا، میں اپنے گاہک کو کہتا ہوں وہ فلانی گاڑی ہے، وہ جو میرا ہمسایہ نہیں وہ بھی جانتا ہے، گاہک بھی میرے ہمسایہ کو جانتا ہے، اس کی گاڑی کو بھی بخوبی جانتا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے محلے کا رہنے والا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی آپ مجھے بیچیں۔ میں نے اسے ابھی سے سودا کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اسے اتنے کی خرید چکا ہوں اور میں نے قبضہ نہیں کیا ابھی اس پر، قبضہ اس نے مجھے 1-2 دن بعد دینا ہے اور سودا بھی اسی وقت ہوگا، لیکن میں نے اس سے گاڑی خرید لی یا قبضہ نہیں کیا، یا ابھی خریدی نہیں بات ہی ہوئی ہے اور قبضہ بھی نہیں کیا۔ اور جو میرے پاس چل کر آیا ہے وہ چونکہ اس گاڑی کی کنڈیشن کو بخوبی جانتا ہے، اس نے مجھ سے ابھی سے سودا کر لیا اور میں نے بھی سودا کر لیا، پیسے بھی لے لیے اس سے، یعنی بیانہ وغیرہ لے کر اس سے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے اتنے کا ہمارا ریٹ طے ہے کہ گاڑی آپ کی ہوگی، آپ فلاں طریق اور آ کر مجھ سے اٹھا لینا۔ یہ میں نے ناجائز کیا ہے، اس لیے کہ جو گاڑی میں نے بیچی ہے وہ تو خود ابھی تک میرے قبضے میں نہیں آئی، تو میں نے آگے کیسے بیچ دی۔ اسی طرح کسی لڑکے کا نے کہا یار میرا موبائل ہے آپ کی دکان ہے آپ بیچ دیں، میں نے موبائل سے دیکھ لیا، اسے سودا کر لیا، اس نے کہا جی موبائل میرے گھر پڑا ہے آپ جا کر اٹھوا لیں۔ اچھا اس کا موبائل میں نے دیکھا ہوا، میرے پاس گاہک آ گیا، اس نے بھی اس کا موبائل دیکھا ہوا ہے مثلا، تو وہ کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں فلاں موبائل ہے، تو وہ اس کا ریٹ لگا دیتا ہے، میں اس کو بیچ دیتا ہوں، حالانکہ ابھی تک میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ اس کی اور کئی صورتیں جو زیادہ پیچیدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے یہاں بیٹھ کر تلمبہ میں سامان منگوایا لاہور سے میں نے سامان منگوایا، تو وہ جو سامان میں نے وہاں سے لیا تو میرا ادھر سے کوئی آدمی وہاں گیا ہوا ہے، اس نے کہا یار جو چیز آپ نے وہاں سے خریدی ہے نا وہ ہمیں سیل کر دو۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ میں نے وہاں سے کوئی سامان منگوایا تو ایک آدمی میری دکان پر ہی نہیں آیا، اس نے وہیں مجھ سے ریٹ لگا دیا کہ یار جو تم نے لیا ہے نا فلانی چیز وہ مجھے بیچ دو، نفع اپنا جو رکھنا رکھ لو بس۔ تو عام طور پر دکاندار بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر، وہ کہتے ہیں یہ تو بابا ٹکٹوں پہ بک گئی چیز، ابھی تو میرے پاس ہی نہیں آئی اور وہیں سے گاہک بھی لگ گیا، مجھے نفع بھی مل رہا ہے ساتھ ہی، بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو میں نے چیز لاہور سے خریدی ہے دکاندار کو میں نے کہا مجھے بلٹی کرا دو، وہ تو ابھی تک میرے قبضے بھی نہیں ہے، تو میں نے اگلے کو کیسے بیچ دیا وہ؟ تو یہ ناجائز ہے۔ اس کے جائز ہونے کی صورتیں بھی ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں، یہ ناجائز ہے۔ ہماری آج کل جتنی یہ نیٹ کے اوپر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ٹریڈنگ کہتے ہیں تجارت کو، فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ان میں اکثر وہی ہیں جن میں قبضہ نہیں ہوا ہوتا، قبضہ ہوتا نہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں صاف منع ہے، اب سنن نسائی کی حدیث ہے لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ، کوئی چیز اس وقت تک نہ بیچنا جب تک تو اس پر قبضہ نہ کر لے۔ تو ہمارے یہاں چیزیں یہ نیٹ پر کیا ہو رہا ہے، میں نے ایک چیز خریدی، ابھی وہ خود میرے قبضے میں نہیں آئی، دوسرے نے اوپر سے ڈیمانڈ ڈال دی کہ مجھے بیچ دو، میں نے وہیں سے بیٹھے اشارے کر کے اس کو بیچ دی، میں نے اس کو کوئی قبضہ نہیں کیا، یہ ناجائز ہو گئی ہے۔ لاہور سے جو مال منگوایا تھا میں نے کہا بلٹی کرائی، دکاندار نے مجھے بلٹی کرا رہا ہے، وہیں میرا بندہ پہنچ گیا، اس نے کہا یار تم دکاندار کو فون کر دے کہ مجھے دے دے، تیرا میرا سودا ہو گیا نا، میں نے تجھے خرید لی ہے، میں یہیں سے فون کر دیتا ہوں دکاندار کو یار تو بلٹی کرا رہا ہے تو بلٹی نہ کرا، یہ فلانا بندہ ایکھنا نا اس کو دے دے، اور وہ مجھ سے خرید چکا ہوتا ہے تو دکاندار بھی خوش ہو جاتا ہے، بلٹی کرانے سے بچ گیا، میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، اگلا بھی خوش ہو جاتا ہے، مجھے یار اچھی چیز مل گئی ہے، حالانکہ میں بھی گناہ گار اور وہ خریدار بھی گناہ گار جس نے مجھ سے خریدا ہے۔ تو یہ پکا قاعدہ یاد رکھیں، کسی چیز پر جب تک قبضہ نہ ہو جائے اس تک اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کسی دکان سے بڑا ڈیلر ہوں میں، اور میں نے کسی دکان سے کہا جی 1000 بوری کھاد کی مجھے بیچ دو، اس نے پیسے مجھ سے لے لیے، پیسے مجھ سے لینے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے 1000 بوری ہو گئی آپ کی، اور ادھر سے مجھے کوئی چھوٹا گاہک مل جاتا ہے، کہتے جی میں جو ہے نا وہاں کھاد لینے کے لیے گیا ہوا تھا جہاں سے لوگ کھاد لیتے ہیں بڑے ڈیلروں سے، لیکن وہ تو ریٹ بڑے چڑھے ہوئے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں، تم مجھے ادھار پر نہیں بیچ سکتے 100 بوری؟ تو میں نے کہا میری 1000 بوری فلاں کے پاس پڑی ہوئی ہے، کیونکہ میرا اس سے ڈیلنگ ہو چکی ہے، تو میں بڑا ڈیلر ہوں وہ چھوٹا ڈیلر ہے، جو تم 100 بوری ادھار پہ مجھ سے اٹھا لو، مجھے تم کوئی نہیں بعد میں پیسے دے دینا۔ وہ خوش ہو گیا ہے کہ میں مارکیٹ سے کھاد لینے کے لیے آیا تھا، میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، یہاں ریٹ چڑھے ہوئے ہیں، تو عبدالقادر نے مجھے ذرا ادھار پہ دے دی ہے تو اٹھا لیتا ہوں، بعد میں اس کو پیسے دے دوں گا۔ حالانکہ جو 1000 بوری میں نے اسے خریدی ہے میں نے تو ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کیا، اور میں نے وہاں سے 100 آگے بیچ بھی دیے۔ یہ سب وہ صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو رائج ہیں اور ناجائز ہیں، ان سب کو آپ کو میں جائز بھی بتاتا ہوں یہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح متعدد چیزیں خریدی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر وہیں آگے بیچی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو بیع کے ناجائز ہونے کی 3 بڑی شکلیں ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ نمبر 1 ثمن کا مجہول ہونا، اس میں پہلے کئی صورتیں بتا چکا ہوں، لے جاؤ پیسوں کا بعد میں کر لیں گے، یا یہ کہتے ہیں کہ لے جاؤ جس وقت تم پیسے دو گے نا اس وقت جو چیز جو ریٹ ہوگا وہی ریٹ لگا لیں گے، مثلا یہ عام طور پر سنار کرتے ہیں،
کہ لے جاؤ، جب تم واپس کرنے جب پیسے دینے آؤ گے نا، کوئی نہیں سا جو ریٹ ہوگا اسے تو وہی ریٹ لگا دیں گے، کیونکہ سونے کا ریٹ گھٹتا بہت کم ہے، بڑھتا ہی ہے۔ حالانکہ نہ بائع کو پتہ ہے نہ مشتری کو پتہ ہے کہ سامان اس کی کیا ہوگی اس دن۔ یہ سمن کے مجھول ہونے کی بات ہے۔ اور اسی طرح مبی کے مجھول ہونے کی بات ہے کہ مبی بیچ دی ہے، بکریاں کھڑی ہیں، ان میں سے کہا ایک بکری تیری ہوگی، کپڑے کے سوٹ ہیں اور کہا کہ کوئی ایک سوٹ تمہارا، جبکہ سوٹ مختلف ہوں، تو وہ پہلے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں من باع کفیزن۔ تو مبی کا مجھول ہونے سے بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے، بعد وہ مبی مجھول ہوتا ہے اور آگے بیچ دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ مبی پر قبضہ نہیں کیا ہوتا اور اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، جو ہمارا موجودہ مسئلہ ہے۔ تو ابھی میں آپ کو صورتیں بتا رہا تھا مبی پر قبضہ نہ ہونے کی اور اس کو آگے بیچ دینے کی۔ اب اس کی جائز طریقہ کیا ہے؟ اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ اب یہ صورت تو پیش آئے گی، مثال کے طور پر جس میں شروع سے چلتا ہوں، جو گاڑی میں نے خریدی ہے دوست سے اور میرا ہمسایہ آگے یار تم نے وہ گاڑی لی ہے نا، وہ گاڑی تو مجھے بیچ دو، تو میں بھی تیار ہو جاتا ہوں کہ ابھی فوراً سودا لگ گیا ہے اور شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا میرا گاہک میرے ہاتھ سے نکلے۔ کون آدمی چاہتا ہے کہ آیا ہوا گاہک نکل جائے؟ تو اسی طرح میں نے اس سے موبائل لیا اور آگے گاہک لگ گیا فوراً، جب کہ میں نے ابھی تک موبائل پر قبضہ نہیں کیا، اور اس نے موبائل دیکھا ہوا ہے، وہ مجھے ضد کر رہا ہے کہ نہیں بس مجھے بیچو اور کسی کو نہیں بیچنا، ابھی مجھ سے پیسے لو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری دکان پر آنے کی دیر ہے، یہ بک جائے گا تو گاہک کہتا ہے کہ میں چھوڑ نہ جاؤں، اور میں بھی چاہتا ہوں میں بھی بیچوں، وہ بھی چاہتا ہے میں ابھی خریدوں، لیکن ہم شریعت کی وجہ سے نہیں بیچ سکتے۔ اس کا حل یہ ہے شریعت کے اندر، میں وعدہ بیع کر لوں۔ میں نے اوپر خالد سے لی تھی نا کار، تو اس سے تو میرا سودا ہو گیا، مبی دیکھ بھی لیا، متعین بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، میں نے صرف اس پر قبضہ کرنا ہے اس سے۔ میں آگے جو میرے پاس حذیفہ آیا ہے، میں حذیفہ کو کہوں ٹھیک ہے میرا تجھ سے وعدہ ہو گیا، وہ جو خالد والی گاڑی میں اسے لے چکا ہوں اور ابھی تک میرے قبضے میں نہیں آئی، وہ یکم کو میرے پاس قبضے میں آ جائے گی، 2 تاریخ کو تو میرے پاس آ جانا۔ گاڑی کا ریٹ ابھی طے کر لیتے ہیں، جس ریٹ پہ وہ خریدنا چاہتا ہے اسی ریٹ پہ بھی طے کر لیتے ہیں، لیکن وعدہ بیع کے ساتھ کہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہیں بیچوں گا، بیچا نہیں ہے، بیعت و اشتریت نہیں ہوا۔ اور وہ سے کہوں گا تم بھی وعدہ کرو، کیونکہ تاکہ میں کسی اور کو یہ نہ ہو کہ تم بھی نہ کل خریدو میں کسی اور کو بھی نہ بیچوں، تم بھی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں 2 تاریخ کو آپ سے یہ گاڑی اتنی قیمت میں خریدوں گا، تو ہم آپس میں وعدہ بیع کر لیں گے۔ اب جائز ہو گیا، بیع نہیں ہوئی، بیع منع ہے، وعدہ تو منع نہیں۔ 2 تاریخ کو آئے گا گاڑی میں کسی اور کو نہیں بیچوں گا، میرا اس کے ساتھ وعدہ، اس کا میرے ساتھ وعدہ، تو اس وعدے کے ساتھ اس کو دے دوں گا۔ یہی صورت موبائل میں بھی پیش آ جائے گی۔ تو یہ مسئلہ تو یوں حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ میں نے لاہور سے بیلٹی منگوائی، سامان منگوایا، تو ادھر سے کوئی دکاندار گیا ہوا ہے، اس نے کہا اس کا سامان زیادہ مقدار میں، مجھے تھوڑی مقدار میں چاہیے مثلا، تو مجھے فون کیا، جو میں نے صورت بتائی ہے کہ یار وہ مجھے بیچ دے، میں بھی وہاں بیچنا چاہتا ہوں اور وہ بھی لینا چاہتا ہے، میرا بھی فائدہ اس میں فائدہ، لیکن شریعت میں رکاوٹ ہے، اور شریعت سارا آنکھوں پر، شریعت اس کا حل بھی بتاتی ہے۔ عالم اور مفتی کا کام ہی یہ ہے، وہ ناجائز ہونے کے بعد اس کی جائز ہونے کی صورت بتائے۔ یہ اس کا کام نہیں ہے کہ ناجائز ہے ناجائز ہے چل جا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ جائز کیسے ہو سکتا ہے، بشرط کہ وہ جائز ہو بھی سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ناجائز جائز ہو جاتا ہے۔ ایک مفتی صاحب سے میں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، اس کے جائز ہونے کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بڑے اچھے معتدل مفتی صاحب ہیں، انہوں نے میرا بڑا اچھا ذہن صاف کیا، جامع ترشید کراچی کے ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات اچھی ہے کہ ناجائز کا آگے جائز بتایا جائے، لیکن یہ بات بری ہے کہ ہمارے یہاں ذہن بن چکا ہے کہ ہر ناجائز کا جائز ہونا چاہیے، ہر ناجائز کا جائز ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے، بعض جگہ شریعت نہیں گنجائش نکالتی اس کی، ٹھیک ہے ہم شریعت کے حکم کو قبول کریں گے، پیسے کو ٹھڈا لگائیں گے، مجھے اگر سودا بیچنے میں اگرچہ نفع ہو رہا ہے لیکن میں نہیں بیچوں گا، پیسہ کیا چیز ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے کہ ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا، تو کہیں نہیں بھی جواز کی صورت ہوتی، ٹھیک ہے یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، تو تم بھی ذہن میں رکھو کبھی جائز نہیں بھی نکلتا، دنیا امتحان کی جگہ ہے، خواہشات کو دبانے کی جگہ ہے۔ بہرحال تو وہ جو میں نے اسے سامان خریدا ہے لاہور والے سے، اور یہاں سے ایک آدمی نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بیچنے کی جائز صورت یہ ہے میں اس دکاندار کو فون کروں کہ تمہاری دکان پہ کوئی ملازم تو کھڑا ہوگا نا، اس بائک سے ہٹ جاؤ، اس سے کہوں ٹھیک ہے میں نے تجھ سے سودا لے لیا، اب میں نے قبضہ کرنا ہے نا، اب میں اس کو کہوں اپنے ملازم سے میری بات کر، وہ اسی کا دکان کا ملازم ہے اور وہ مالک خود کروا رہا ہے تو قابل اعتماد آدمی ہے، میں اسے کہوں گا کہ یہ میں نے اس آدمی سے خالد سے چیز خریدی ہے تو میری طرف سے بطور وکیل کے قبضہ کر، تو وہیں قبضہ کر لے گا، قبضہ کرتے ہوئے چیز میری ہو جائے گی، تو کیا مشکل ہے، وہیں دکان پہ سامان پڑا ہے، بس اس کے ملازم نے، وہ جو بائع تھا میرا، اس نے نہیں قبضہ کیا، اس سے تو میرا سودا ہو رہا ہے، ہم تو عاقدین ہیں، تیسرا جو میں نے ڈال دیا، تو میں نے اسے کہا قبضہ کر لو، تو اس نے قبضہ کر لیا، جب اس نے قبضہ کر لیا تو میں اسے کہوں گا میری طرف سے حذیفہ آ رہا ہے اس کو بیچ دو، وہ میرا وکیل ہے نا،
وہیں کھڑے کھڑے سارا کچھ ہو جائے گا، تو وہ میری طرف سے حذیفہ کو وہیں بیچ دے گا۔ تو حذیفہ سے میں کہہ دوں گا کہ ہاں کتنے کا ریٹ لگانا ہے، حذیفہ سے ڈیلنگ میں کروں گا، میں اس سے کہوں گا کہ میرا وکیل آپ کے ساتھ ہی کر لیتا ہے، تو وہ میرا وکیل اس کو ساری ڈیلنگ میں کر کے وکیل اس کو کہہ دے گا یہ چیز ہم نے 120 کی آپ کو بیچی ہے، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے چلا جائے گا۔ میں اس اپنے گاہک حذیفہ کو کہہ دوں گا وہاں فلاں نامی لڑکا کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے پاس میرا سامان ہے، جا کر اسے لے لو، تو میرا وکیل ہوگا اس کو کہہ دے گا جی 120 روپے کی آپ لے جاؤ، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی۔ تو کیوں؟ اور اگر اس میں کوئی پریشانی ہو اس دکاندار کے ملازم کو وکیل بنانے میں، جیسے مثلا اس لڑکے نے بتایا کہ وہ یہ کہے گا کہ یار بتایا وکیل بنا کے آگے نفع بیچ رہا ہوں، میں خود نہ بیچ دوں، وہ خود ہی مکرنا شروع ہو جائے، ایسی صورت اگر کہیں ہو تو وہ خود میں اپنے گاہک حذیفہ کو کہوں کہ اپنے ساتھ ایک آدمی لے جاؤ، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کہیں سے آدمی پکڑ لے وہ، ہاں کوئی اپنا بندہ ساتھ لے جا، ویسے ہی بندہ ساتھ ہوتا ہے، تو تیرے ساتھ کوئی آدمی تو ہوگا نا، دنیا میں اتنے انسان ہیں، کسی کو ساتھ لے جا اور اس کو میری بات کرا، میں سے کہوں گا بھی میری طرف سے تو قبضہ کر لیا اس نے، اب جو آدمی دیا تو میرے گاہک نے دیا ہے نا، ذمہ دار بھی تو ہوگا نا، کس کو وکیل بنایا تھا اس نے، بھائی یہ مانا ذمہ دار ہوگا بھی میں اس کو جانتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، تو میں اس کو وکیل بنا دوں گا، میں کہوں گا بھی تیرا نام فلاں ہے، وہ کہے گا جی ہاں، میں کہوں گا میری طرف سے قبضہ کر لے خالص سے، وہ قبضہ کر لے گا، میں کہوں گا کہ اب حذیفہ کو بیچ دی اتنے پیسوں میں، باقی ڈیلنگ میری پہلے حذیفہ سے ہو چکی ہے کہ میں نے کتنے ریٹ پہ کو بیچنی ہے۔ یہی صورت گاڑی میں بھی ہو سکتی ہے، گاڑی والی صورت میں بھی، لیکن وہ تو میں اس لیے نہیں بنا رہا تھا کہ اس نے مجھے کہا میں یکم کو دوں گا، اس سے پہلے میں نے دینی نہیں ہے، وہاں یہ صورت تھی کہ ہمارا سے سودا ہوتا ہے، اس نے کہا چیز میں آپ کو یکم کو دوں گا، بشرطے کہ اس کو یکم کو دینے کی شرط لگانا جائز بھی ہو، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیز ابھی بیچ دی اور دوں گا آپ کو یکم کو، یہ تو خود ہی بے فاس ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی شکل بن رہی ہے جس میں یکم کو مثلا اس نے وعدہ مجھ سے، اس نے بھی وعدے بے مثلا کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں وکیل نہ بنایا جا سکتا ہو تو آپ وہاں اس سے اگلے سے وعدہ بے کر لیں۔ اچھا یہ ہوگی وہ صورت جو میں نے بتائی تھی آپ کو، لاہور سے میں نے سامان خریدا، ایک صورت اور ہوتی ہے، اچھا یہی صورت کھاد میں بھی چل جائے گی کہ میں نے ایک آدمی سے 1000 کھاد کی بوری لی، وہاں سے میں 100 بوریاں کسی کو بیچنا چاہتا ہوں، تو میں کسی کو وکیل بنا دوں گا، دوسرے کو کہوں گا اپنے وکیل کو کہوں گا فلانا آدمی آ رہا ہے اس کو بیچ دے، یہ ہو گئی چیز۔ اب اس میں ایک بات بڑی اہم رہ جاتی ہے کہ قبضہ کیسے کریں گے۔ 1000 بوری میں نے جس سے لی ہے، تو جب میں کسی ملازم کو کہوں گا، اسی دکاندار کے ملازم کو یا کسی آدمی کو، جا 1000 بوری پہ قبضہ کر، پہلے 1000 بوری پہ قبضہ کرنے کے لیے تو ٹرک چاہیے کہ وہ بوریاں اٹھا کر سائڈ پہ کرے، ان کو اپنے قبضے میں لے، پھر وہاں سے اس کو بیچے 100 بوری، تو یہ کون سا آسان کام ہے، یہ پوری 1000 بوری کا میرا گاہک لگ گیا، تو میں جس کو بھی کہوں گا یار 1000 بوری جا اٹھا، وہاں سے اٹھا کے کہیں اور رکھ، تو یہ قبضہ کرنے کے لیے بھی اس کو ٹائم بھی چاہیے، تو اس کے لیے کون تیار ہوگا؟ اور اگر میں اس کے لیے علیحدہ اجرت پر کوئی انسان رکھتا ہوں تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس کا آسان حل یہ قبضے کی تعریف سمجھ لی جائے کہ قبضہ کہتے کس کو ہیں۔ یہ منقولی چیزوں کی بات چل رہی ہے، غیر منقولی چیزوں کی بات نہیں چل رہی۔ قبضہ اس کو کہتے ہیں کہ بائع اس اپنے اور مشتری کے درمیان اس مبیع کے معاملے میں تخلیہ کر دے، اس طرح تخلیہ کر دے کہ اگلا یہ متعین ہو جائے کہ یہ چیز مشتری کی ہے۔ میں اس کو آپ کو مثال دیتا ہوں، بائع سے میں نے خریدا موبائل، یہ پہلے آپ کو چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں تاکہ آپ کو قبضہ سمجھنا آسان ہو۔ بائع کے پاس 8-10 موبائل اس کے سامنے شو کیس میں رکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا یہ موبائل میں نے آپ سے خریدا ہے، تو وہ موبائل اٹھا کے مجھے دے گا، میں ہاتھ میں پکڑ لوں گا، یہ قبضے کی بنیادی تعریف ہے، یعنی میرا ہاتھ میں آ جانا یہ قبضہ ہو گیا ہے۔ اب بالفرض یہ موبائل بیچ دیا اس نے اور میرا قبضہ ہو گیا، بھلا میں نے ابھی پیسے نہیں دیے لیکن سودا ہو گیا، موبائل میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو واضح بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بائع کو یہ نہیں کہہ سکتا یار موبائل گر گیا مجھے اور دے، وہ کہے گا بابا میں نے آپ کو دے دیا تھا، آپ سے گرا ہے میرے سے تھوڑی گرا ہے، بھلا آپ ابھی میری دکان پہ کھڑے ہیں، بھلا شو کیس پہ کھڑے ہیں، بھلا آپ نے بھی پیسے بھی نہیں دیے، آپ نے مانگا میں نے دے دیا۔ یہ قبضہ اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیز اس کے زمان میں چلی گئی ہے، اور اگر یوں وہ کہتا ہے یہ 10 موبائل پڑے نا تو ان میں سے چلو ایک میں نے آپ کو بیچ دیا اور میں نے ابھی ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھایا، وہاں سے ایک موبائل گر کے نیچے ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی کوئی ہلی وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا تو جھگڑا ہو جائے گا، وہ مجھے کہے گا کہ یہ میں نے یہ آپ کو بیچا تھا، آپ کا گر گیا ہے، میں کہوں گا میرا نہیں گرا، آپ کا گرا ہے، تو اس میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، قبضے سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز اس کو اگلے کو اس طرح دے دیں کہ اس کے تعین ہو جائے کہ یہ چیز اس کی ہو گئی ہے۔
موبائل میں جیسے اس نے پکڑ کے میرے ہاتھ میں دے دیا، جو اس کے پاس 10 موبائل پڑے تھے موبائل میرا ہو گیا، اب گرنا نہ گرنا، ٹوٹنا نہ ٹوٹنا میرے ہیں۔ بالکل یہی صورت وہاں کر لی جائے گی کھاد کی بوریوں میں۔ ایک آدمی کی ایجنسی ہے، میں نے 1000 بورے لیا اور اس کے گودام میں 10,000 بوریاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس 10,000 بوری میں سے 1000 بوری بھی تھوڑی نہیں ہے۔ 1000 بوری پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اب قبضہ کیسے کریں گے؟ قبضہ اس طریقے سے کیا جائے گا، مجھے وہ 1000 بوری کی تعیین کر دے، یہ والی 1000 تیری ہے۔ مثلا یہ 10 سٹاک لگے ہوئے نا اس کے پاس، اور ہر سٹاک میں 1000 بوری کھڑی کی ہوئی ہے، اس کا بڑا کام ہے۔ تو وہ مجھے کہہ دے گا سٹاک میں سے لائن نمبر 1 یہ بوری گن لو، 1 2 3 میں گنوں گا اوپر سے، یہ 100 بوریاں ہیں، 100 بوریوں کے نیچے پھر 10 سٹاک ہیں، لہٰذا یہ پورا ایک بڑا سٹاک 1000 کا ہو گیا نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسری لائن اس نے دکھلائی دی کہ دوسری لائن میں بوری کے نیچے بوری ہے، تو اوپر سے 10 بوریاں یوں پڑی ہوئی ہیں اور نیچے 100 تک آ جاتا ہے، تو وہ اس کی 1000 بوری ہو جائے گی۔ تو اس کی اس طرح 10,000 بوریاں پڑی ہیں۔ جب اس نے کہا نا ان 10,000 میں سے 1000 میں نے آپ کو بیچ دیا، اب میں نے اس میں قبضہ کرنا ہے اور اس نے مجھے قبضہ دینا ہے، تو وہ مجھے کہہ دے گا مثلا یہ پہلی والی بوری، اس پر بھلا وہ کوئی نشان لگا دے، بھلا وہ اشارہ کر دے کہ یہ والا 1000 والا جو کیا بولتے ہیں اس کو سٹاک، 1000 والا جو سٹاک ہے نا یہ آپ کا ہے۔ میں نے گن بھی لیا 1 2 3 4، یہ 10 ہوگی، نیچے 100 یوں بنتی ہیں، یہ پوری 1000 ہو گئی، بس وہ قبضہ ہو گیا میرا۔ اس لیے کہ اب اگر بالفرض دکان میں سرکٹ شارٹ ہوتا ہے اور کچھ بولیاں جل جاتی ہیں تو بالکل کلیئر ہوگا میری جلی ہیں یا اس کی جلی ہیں۔ اور اگر ٹوٹل بوریاں ہی 1500 پڑی تھی مثلا اور اس میں سے 100 بوری جل جاتی ہے، 500 بوری جل جاتی ہے اور اس نے اس طرح مجھے قبضہ نہیں دیا ہوا، تو جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یہ 1500 بوری میرے پڑی تھی، 1000 میں نے تجھے بیچ دی تھی، 500 جل گئی، تیری جلی ہے تو اٹھا لیتا، تو نے کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ ہاں یہ تیری بوری جلی ہے، میری کیوں جلی ہے؟ میں تو تجھے بیچ دی تھی۔ تو جھگڑا کھڑا ہوگا۔ جب وہ بتا دے گا 1500 بوری میں سے یہ والی 1000 تیری ہے، تو جب جلے گی تو صاف نظر آئے گی کون سی جلی ہے، اس کی جلی ہے میری جلی ہے۔ تو یہ ہے قبضہ۔ تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان میں قبضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے تعیین کر دیں، اگلا آدمی کہے یہ والی چیز میری ہے، اور آپ پھر تخلیہ کر دیں، یعنی آپ تخلیہ کا مطلب آپ درمیان سے ہٹ جائیں، آپ اس کو کہیں یہ آپ چیز اٹھا لیں، آپ کی ہوگی، وہ کہ ٹھیک ہے یہ میری ہو گئی، بس یہ قبضہ ہو گئی۔ آپ نے 1000 بوری بتا دی، تعیین کر دی، تخلیہ کر دیا، یعنی تخلیہ کا مطلب آپ نے درمیان میں راستہ خالی کر دیا، چھوڑ دیا آپ نے کہا یہ آپ کی ہوگی، اور میں نے آگے سے اس کو قبول کر لیا یہ میری ہو گئی، یعنی مجھے اس پر اس نے تمکین دے دی، قدرت دے دی کہ یہ آپ اٹھا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھا لیتا ہوں، بس میری طرف سے قبضہ ہو گیا ہے، اس نے مجھے دے دی چیز اور میں نے لے لی ہے، آگے میں ابھی اٹھاؤں شام کو اٹھاؤں۔ اور اگر یہ اس طرح بھی نہیں ہوئی تعیین وغیرہ، جیسے میں نے بتایا 10,000 بوری میں سے 1000 کوئی تیری، تو پھر وہ ناجائز ہو گیا۔ تو اب جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1000 بوری پر میں جب کسی کو وکیل بناؤں گا بھی تو پہلے قبضہ کر اور تو آگے بیچ، تو اس کے لیے قبضہ کرنا میں نے کہا مشکل ہوگا، 1000 بوری کیسے وہاں سے اٹھائے گا؟ اس کا یہی طریقہ ہے، وہ اس کو کہے ہماری نشاندہی کر کے تخلیہ کر کا مطلب ہے کہ اپنی بوری اٹھا لو تمہاری ہو گئی، وہ کہے گا ٹھیک ہے میری ہوگی، بس تخلیہ ہوگی، خالی کر دیا اور اگلے کو قدرت دے دی، وہ ابھی اٹھانا چاہے ابھی اٹھائے، اس کی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے کرنے کے بعد پھر آگے وہ بیچ سکتا ہے۔ اب میں فون کروں گا کسی آدمی کو بھی، تو میری طرف سے 1000 بوری پہ قبضہ کر لو، چاہے جس دکاندار ہے اسی کا ملازم ہو یا چاہے میرا جو گاہک ہے اس کے ساتھ کا آدمی ہے، قبضہ کر لو۔ وہ 1000 بوری جدا کرے گا، نشان لگوائے گا، اس کو کہے گا ٹھیک ہے ہماری ہوگی، دکاندار کہے گا ٹھیک ہے عبدالقادر کی ہو گئی۔ اب یہ قبضہ ہو گیا، بس قبضہ ہونے کے بعد میں اس کو کہوں گا اس میں سے 100 بوری تو اٹھا لے، وہ چاہے 100 بوری حصی طور پر قبضہ کر لے، اٹھا کے اپنے ڈالے میں ڈلوا لے، اور چاہے وہ بھی وہاں سے نشان کر دے کہ یہ 1000 بوری نا تو 10 سٹاک لگے ہیں، 1000 بوری کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے سٹاک ہیں، تو اس میں پہلا سٹاک ہے نا یہ میرا ہو گیا، تو اس کا بھی پھر قبضہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے قبضہ ہو جائے گا، چیز آگے بیچ سکتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا مسئلہ تھا، منقولی چیزوں میں آگے بیع کرنا جائز نہیں ہے جب تک آپ قبضہ نہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کی میں نے صورتیں بتا دی، اس کی دلیل رہ گئی وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہمارا تمام ہو جائے۔ اچھا یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، اللہ کے نبی نے اس چیز کی بیع سے روکا ہے جس سے قبضہ نہ کیا گیا۔ نیچے حدیث لکھی ہوئی لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ، حدیث ہے یہ۔ وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرَ انفساخ العقد علی اعتبار الحق، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں عقد اول اور عقد ثانی کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہے، غرر ہے، ہلاک ہونے کی صورت میں۔ ہلاک ہونے کی صورت میں عقد ہی فسخ ہو جائے گا۔ مثلا میں نے خالے سے خریدی تھی، موبائل خریدا تھا، اور ابھی تک میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، میں نے آگے حذیفہ کو بیچ دیا، اور موبائل اس کے پاس ہلاک ہو گیا میرا قبضہ کرنے سے پہلے، تو میرا اور اس کا عقد ختم ہو جائے گا نا، چونکہ ابھی ہلاک ہو گیا ہے۔
اور میرا اور حذیفہ کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ اب گویا کہ جب میں نے حذیفہ کو بیچا ہے اور میں نے ابھی خالد سے لے کر قبضہ نہیں کیا، تو یہ جو میں نے اس کے ساتھ عقد کیا اس میں غرر ہے۔ غرر کا مطلب ہو سکتا ہے یہ عقد ہمارا ہو بھی جائے اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو حذیفہ کے ساتھ، کیونکہ اگر پیچھے والا مبی ہلاک ہو گیا تو پھر تو ہمارا یہ عقد ختم ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ ہلاک نہ ہوا تو پھر ہمارا کھڑا ہوا یہ عقد، اور پچھلے کے ساتھ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ چیز ہلاک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو چیز ہلاک ہونے کی صورت میں عقد اس میں پڑ جاتا ہے، فسخ ہونے کا غرر ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عقد بعد میں فسخ ہی نہ ہو جائے۔ جب قبضہ آدمی کر لیتا ہے پھر یہ احتمال نہیں رہتا۔ یہ میں نے اس کو موٹا سا بتایا، اس کی وجہ سے مزید تشریح نا حاشیہ نمبر 2 میں لکھی ہے جو بہت اچھی لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ اعتبار الحلاق لأنه اذا حلق قبل القبض ينفسخ البيع، کیونکہ جب قبضے سے پہلے چیز ہلاک ہوگی تو بیع فسخ ہو جائے گی، اور وہ بیع کی ملک اسی پرانی جو بیع کی ملک تھی اسی پر واپس لوٹ آئے گی، کیونکہ مبی جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا ہے، لہذا مشتری غیر کی ملکوں کو بیچنے والا ہوگا۔ اس مشتری سے مراد میں ہوں، میں حذیفہ کو غیر کی ملک بیچ رہا ہوں گا، اور جب قبضہ کر لے گا تو بیع تام ہو جائے گی، تو پھر اپنی ذاتی ملکوں کو بیچنے والا ہوگا۔ اور قبضے سے پہلے پتہ نہیں ہے کہاں چلا گیا، پتہ نہیں ہے کہ بیع تام ہوگی کہ وہ اپنی ذات کو بیچنے والا ہو، یا بیع فسخ ہو جائے گی دوسرے کی بیع کو بیچنے والا ہوگا، دوسرے کی ملکوں کو بیچنے والا ہوگا، لہذا فلا یصح، یہ درست نہیں ہے، فتمکن فیہ الغرر، اس میں غرر ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اپنی ملک بیچ رہا ہوں دوسرے کی ملک بیچ رہا ہوں۔ اگر وہ ہلاک نہ ہوئی تو پھر تو میرے ملک میں آ جائے گی، اپنی ملک بیچوں گا، اگر ہلاک ہوگی تو پھر دوسری صورت ہو جائے گی، فکانہ باطلا، لہذا یہ باطل ہو جائے گی، برخلاف پہلی بیع کے، پہلی بیع میری اور جو خالد کے آپس میں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں غرر یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر مشتری نے قبضہ نہ بھی کیا اور بیع ہلاک سے فسخ ہو گئی یا قبضہ کر لیا بیع تام ہوگی، تو بیع دونوں صورتوں میں اپنی ملک کو بیچنے والا ہوگا، دوسرے کی ملک کو بیچنے والا نہیں ہوگا۔